خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک نوجوان تھا کہ جو نیکی کا حکم کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا۔ آنکھوں میں اللہ کے عشق کا نشہ، سینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی محبت کا سمندر۔ اس کے بارے میں بادشاہ سے کسی نے شکایت کی کہ اس کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، تو کسی طریقے سے اس کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس کے اندر برائی کیا ہے؟ اس نے کچھ جھوٹی برائیاں اس نوجوان کی طرف منسوب کر کے بادشاہ کو قائل کر لیا۔ بادشاہ کے پاس ایک ایسا عقوبت خانہ تھا، ایک ایسا قید خانہ تھا جہاں بڑے بڑے سخت ترین شدید قسم کے جرم کرنے والے لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ اس کا کوئی دروازہ نہ تھا، کوئی کھڑکی نہ تھی، ہوا کی آمد و رفت نہ تھی، یعنی کہ شدید قسم کی سزا جسے دینی ہوتی تھی اسے وہاں رکھا جاتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نوجوان کو قید کیا جائے، اسے پکڑ لیا جائے۔ نوجوان کو قید کر کے اس عقوبت خانے میں رکھا گیا۔ بادشاہ نے وہاں کھڑے ایک سپاہی سے پوچھا کہ بھئی راستے سارے بند ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ فکر نہ کریں، جب تک ہم اس تک نہ پہنچیں گے اس تک دنیا کی کوئی طاقت پہنچ نہیں سکتی۔ 2 دن بعد بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ بادشاہ وہ نوجوان تو فلاں باغ میں ٹہل رہا ہے اور مسکراہٹیں بکھیرے وہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ جلال میں آیا کہ شاید کسی نے غداری کی ہے۔ کون ہے وہ کہ جس نے میرے حکم کے اوپر اپنا حکم چلایا ہے؟ بادشاہ نے اس نوجوان کو دوبارہ قید کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کو پکڑا گیا اور پھر اسے عقوبت خانے میں ڈال دیا گیا۔ 2 دن بعد پھر یہ پتا چلا کہ وہ نوجوان اسی طرح کسی باغ میں ٹہلتا ہوا پایا جا رہا ہے۔ بادشاہ شدید غصے میں اب اس کو اپنے سامنے بلانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا ہاں بھائی یہ بتا کہ تجھے یہاں سے باہر کس نے نکالا؟ اگر یہ تو راز میرے ساتھ شیئر کرے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ بتاؤ غدار وہ کون ہے کہ جس نے تجھے باہر نکالا؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے اسی نے باہر نکالا جس نے مجھے اندر داخل کیا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تجھے اندر کس نے داخل کیا تھا؟ کہنے لگا وہی کہ جس نے مجھے باہر نکالا۔ جب یہ جواب سنا خلیفہ ہارون رشید زار و قطار رونے لگ پڑا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی عارف باللہ ہے۔ نوجوان نے کہا بس یہ اللہ کی مہر ہے۔ بادشاہ روتے روتے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ بازاروں میں اعلان کرو کہ خلیفہ ہارون رشید نے اس شخص کو ذلیل کرنا چاہا، اسے عقوبت خانے میں رکھ کر اس کو سزا دینا چاہی، مگر اللہ نے اسے عزت دی۔ پروردگار جس کو عزت دے رہا ہے خلیفہ ہارون رشید اس کی عزت چھین رہا ہے۔ بازاروں میں اعلان کرو اور یہ بتاؤ کہ جسے اللہ عزت دے بادشاہ اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان بادشاہ نے جب کیا تو بادشاہ نے کہا اے نوجوان مجھے جاتے ہوئے ایک بات تو بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ پختگی کیسے آئی، اتنے ایمان کی مضبوطی اور تمہیں یہ کرامت حاصل ہے، یہ تمہیں کس طرح نصیب ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ میں اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہوں اور خود اس پہ عمل کرتا ہوں، لوگوں کو اللہ کے قرآن اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرامین عالی شان کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، اور سب سے پہلے خود ان کو اپنے وجود پہ لنفسہ ہی ان کو لازم و ملزوم جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے وہ کوئی پیغام دے دو، مجھے بھی بتا دو تاکہ میں اس کو سنوں، عبرت پکڑوں۔ اس نے کہا بادشاہ یہ قرآن پاک کی آیت اگر تمہارے پیش نظر ہو تو تمہیں وہ کرامت حاصل ہو جائے گی جو مجھے بھی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا مجھے ضرور بتاؤ۔ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ۔ اس نے کہا بادشاہ یہ وہ اللہ پاک کا پیغام ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے ایسی نکلنے کی جگہ بناتا ہے کہ کسی کی سوچ ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک خلاصی کا، ایک رہائی کا رستہ اپنی شان کے لائق بناتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد اس کے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے، اس پیغام کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اسے اللہ نے دیا کیسے، اور جو اللہ کو کافی جانے اللہ اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے۔